تو سید الشہداء نے فرمایا نانی جان کیا مجھے بھی منع کیا؟ توجہ چاہوں میں اسی پہ آج کی مجلس ختم ہو. کیا یہ بھی کہا کہ حسین کو بھی اندر نہ آنے دینا؟ کہ نہیں بیٹا یہ تو نہیں کہا، بس یہ کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا. کہا نانی جان کسی کوئی اور ہوگا، میں تو حسین ہوں اور میرے نانا کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. سید الشہداء اندر چلے گئے اور بعض روایات میں کہ اندر سے آواز آئی ام سلمہ میرے حسین کو مت روکو، اسے اندر آنے دو. امام اندر چلے گئے. بی بی کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں نے سنا کہ رسول اللہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں بلند آواز کے ساتھ. جب یہ عالم دیکھا تو جناب ام سلمہ اندر آئی، دیکھا کہ حسین کو سینے سے لپٹایا ہوا ہے اور نبی مکرم بلند آواز سے گریہ فرما رہے ہیں اور بیٹے کو چومے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے آپ کا؟ فرمایا ام سلمہ کیا بتاؤں، ابھی جبریل آئے تھے، وہ وہی پہنچا رہے تھے، اور جب حسین آئے اور میری آغوش پہ بیٹھ گئے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے اور حسین کو آپ سے بہت محبت ہے. فرمایا ہاں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. حسین منی وانا من حسین. تو جبریل نے کہا، جانتے سب کچھ ہے رسول خدا، جبریل کا تذکرہ اس لیے ہے کہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ پیغام ادھر سے آ رہا ہے، کیونکہ وحی کے بغیر بولتے نہیں. جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے میں کہا کرتا ہوں رونے کے لیے یہ جملہ جو میں کہنے والا ہوں یہی کافی ہے. اگر کسی کے دل میں حسین ہے اور ذہن کربلا پہنچے تو رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو دریا کے کنارے 3 دن پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے. آپ کے اس بیٹے کے بدن پر اتنے زخم لگے ہوئے ہوں گے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا. اس کا لاشا گھوڑوں تلے پامال کر دیا جائے گا، اس کے سب جوانوں کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے خیام کو آگ لگا دی جائے گی، ان کی مستورات کو اسیر کر لیا جائے گا. اور ام سلمہ جبریل نے مجھے صحرائے کربلا کی مٹی دی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا نس ہے، نس. پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کربلا، نہ کوفہ نہ شام نہ مکہ، کربلا. مجھے جبریل نے کربلا کی مٹی دی ہے. ام سلمہ میں تو نہیں ہوں گا، تو یہ مٹی رکھ لو. 61 ہجری کے محرم میں جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا. بس عزادارو وقت گزرتا گیا. 28 رجب 60 ہجری کی تاریخ آئی. سید الشہداء نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا. سفر سے پہلے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس گئے. بہت مختصر کر دیا میں نے، اور جا کے کہا نانی جان خدا حافظ، آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. نانی جان آج کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گی، یہ میرا آخری سلام ہے، یہ میرا آخری سفر. پوچھا جانتی ہیں بی بی، مگر ماں نانی کا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ فرمایا عراق. کہا بیٹا جہاں جی چاہے چلے جاؤ مگر عراق نہ جانا، کربلا نہ جانا. میں نے تمہارے نانا سے کربلا کے مسائل کو سنا ہے کہ کربلا میرے حسین کا مقتل ہے. کہا نانی جان میری منزل کربلا ہے، میں نے کربلا کا وعدہ کیا ہے، مجھے کربلا پہنچنا ہے. اور نانی اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو یہاں کربلا دکھا سکتا ہوں. ولی ابن ولی ہیں، ولی اللہ اعظم ہیں، صاحب ولایت ہے امام حسین علیہ السلام. دست مبارک کو جناب ام سلمہ کے سامنے جو پھیرا تو بی بی نے ایک صحرا دیکھا، لک و دک صحرا ہے، دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا ہے، ریتلا میدان ہے. جناب امام حسین فرماتے نانی جان یہ صحرا کربلا ہے، میں آپ کو مقام بتاؤں، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر تیر کھائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں اور محمد شہید ہوں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بھائی عباس اپنے بازو کٹوائے گا، اور اس مقام پر میں اپنے 6 ماہ کے اثر کا نذرانہ پیش کروں گا. اور نانی جان وہ گودال قتل گاہ ہے جہاں میرا سر تن سے جدا کر کے میری لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، اور وہ جگہ ہے جہاں میری بہنوں کے خیام کو آگ لگا دی جائے گی. اور آپ نے پھر ایک مٹی وہاں سے اٹھائی مٹی کی. کہا نانی میرے نانا نے مٹی دی تھی،
کو دیکھا مٹی مٹی ہے، خون نہیں بنی، دل کو تسلی ہے کہ ابھی میرا حسین دنیا میں زندہ ہے، مگر عزادارو 10 محرم کیا آئی، خاندان اہل بیت میں قیامت آ گئی۔ عصر کی نماز کے بعد جناب ام سلمہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، سر پہ امامہ نہیں، سر میں مٹی ہے، پورے بدن پہ خون لگا ہوا ہے۔ بی بی گھبرا کے پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا ام سلمہ تو آرام کر رہی ہے، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید کر دیا، حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، میرے بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے ہیں، میں ابھی اپنے بیٹے کی ماتمداری۔ تو سید الشہداء نے فرمایا نانی جان کیا مجھے بھی منع کیا؟ توجہ چاہوں میں اسی پہ آج کی مجلس ختم ہو۔ کیا یہ بھی کہا کہ حسین کو بھی اندر نہ آنے دینا؟ کہ نہیں بیٹا یہ تو نہیں کہا، بس یہ کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ کہا نانی جان کسی کوئی اور ہوگا، میں تو حسین ہوں، اور میرے نانا کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سید الشہداء اندر چلے گئے، اور بعض روایات میں کہ اندر سے آواز آئی ام سلمہ میرے حسین کو مت روکو، اسے اندر آنے دو۔ امام اندر چلے گئے، بی بی کہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں نے سنا کہ رسول اللہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں بلند آواز کے ساتھ۔ جب یہ عالم دیکھا تو جناب ام سلمہ اندر آئی، دیکھا کہ حسین کو سینے سے لپٹایا ہوا ہے، اور نبی مکرم بلند آواز سے گریہ فرما رہے ہیں اور بیٹے کو چومے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا عالم ہے آپ کا؟ فرمایا ام سلمہ کیا بتاؤں، ابھی جبریل آئے تھے، وہ وہی پہنچا رہے تھے، اور جب حسین آئے اور میری آغوش پہ بیٹھ گئے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے اور حسین کو آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا ہاں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسین منی وعنا من حسین۔ تو جبریل نے کہا، جانتے سب کچھ ہے رسول خدا، جبریل کا تذکرہ اس لیے ہے کہ دنیا کو یقین ہو جائے کہ پیغام ادھر سے آ رہا ہے، تمہیں وحی کے بغیر بولتے نہیں۔ جبریل نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، دیکھیے میں کہا کرتا ہوں رونے کے لیے یہ جملہ جو میں کہنے والا ہوں یہی کافی ہے، اگر کسی کے دل میں حسین ہے اور ذہن کربلا پہنچے تو رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو دریا کے کنارے 3 دن پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے، آپ کے اس بیٹے کے بدن پر اتنے زخم لگے ہوئے ہوں گے کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کا لاشا گھوڑوں تلے پامال کر دیا جائے گا، اس کے سب جوانوں کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے خیام کو آگ لگا دی جائے گی، ان کی مستورات کو اسیر کر لیا جائے گا۔ اور ام سلمہ جبریل نے مجھے صحرائے کربلا کی مٹی دی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا نس ہے، نس، پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کربلا، نہ کوفہ نہ شام نہ مکہ، کربلا، مجھے جبریل نے کربلا کی مٹی دی ہے۔ ام سلمہ میں تو نہیں ہوں گا، تم یہ مٹی رکھ لو، 61 ہجری کے محرم میں جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ بس عزادارو وقت گزرتا گیا، 28 رجب 60 ہجری کی تاریخ آئی، سید الشہداء نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، سفر سے پہلے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس گئے، بہت مختصر کر دیا میں نے، اور جا کے کہا نانی جان خدا حافظ، آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، نانی جان آج کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گی، یہ میرا آخری سلام ہے، یہ میرا آخری سفر۔ پوچھا جانتی ہیں بیوی، مگر ماں نانی کا بیٹا کہاں جاؤ گے؟ فرمایا عراق۔ کہا بیٹا جہاں جی چاہے چلے جاؤ مگر عراق نہ جانا، کربلا نہ جانا، میں نے تمہارے نانا سے کربلا کے مسائل کو سنا ہے کہ کربلا میرے حسین کا مقتل ہے۔ کہا نانی جان میری منزل کربلا ہے، میں نے کربلا کا وعدہ کیا ہے، مجھے کربلا پہنچنا ہے، اور نانی اگر آپ دیکھنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو یہاں کربلا دکھا سکتا ہوں۔ ولی ابن ولی ہیں، ولی اللہ اعظم ہیں، صاحب ولایت ہے امام حسین علیہ السلام۔ دست مبارک کو جناب ام سلمہ کے سامنے جو پھیرا تو بی بی نے ایک صحرا دیکھا، لک و دک صحرا ہے، دور دور تک کوئی
کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا ہے، ریتلا میدان ہے۔ جناب امام حسین فرماتے نانی جان یہ صحرائے کربلا ہے، میں آپ کو مقام بتاؤں، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا علی اکبر تیر کھائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں اون و محمد شہید ہوں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں میرا بھائی عباس اپنے بازو کٹوائے گا، اور اس مقام پر میں اپنے 6 ماہ کے اثر کا نذرانہ پیش کروں گا، اور نانی جان وہ گودال قتل گاہ ہے جہاں میرا سر تن سے جدا کر کے میری لاش میں گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، اور وہ جگہ ہے جہاں میری بہنوں کے خیام کو آگ لگا دی جائے گی، اور آگ میں پھر ایک مٹی وہاں سے اٹھائی مٹی کی، کہا نانی میرے نانا نے مٹی دی تھی، میں بھی آپ کو مٹی دے کر جا رہا ہوں، اس مٹی کو ملا کے رکھ لیں، جب خون بن جائے تو سمجھنا میں شہید ہو گیا۔ عزادارو چلے گئے حسین، مدینہ اجڑ گیا، حسین چلے گئے مدینے کو چھوڑ کر، قبر پیغمبر ویران ہو گئی، حسین چلے گئے۔ جب محرم کا چاند جناب ام سلمہ نے دیکھا تو روزانہ مٹی کو دیکھتی ہیں، شام ہو گئی مٹی مٹی ہے، دل کو تسلی ہے ابھی میرا حسین دنیا میں زندہ ہے۔ دوسری محرم آئی، مٹی کو دیکھا مٹی مٹی ہے، خون نہیں بنی، دل کو تسلی ہے کہ